خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، سنیے توجہ کے ساتھ، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تفسونج ایک علاقے کا نام، وہاں کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ میرا مرتبہ اور میری گردن، سنیے گا، میرا مرتبہ اور میری گردن اولیاء اللہ کے اندر اتنی اونچی ہے کہ جس طرح کونج ایک پرندہ ہے، کونج کی گردن لمبی ہوتی ہے، کونج کی جتنی گردن لمبی ہے اتنا ہی میری گردن اولیاء اللہ میں لمبی ہے، اولیاء اللہ میں میری گردن اتنا ہی لمبی ہے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اسی محفل میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام اور مرید، وہ بھی بڑے اللہ کے ولی ہیں، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی محفل کے اندر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ کھڑے ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا اعلان آپ نے کیسے کر دیا، اتنا بڑا اعلان آپ نے کیسے کر دیا، اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ حالانکہ میرے غوث کا فرمان تو ہے، میرے غوث کا فرمان تو ہے، بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر میرے غوث نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میرا یہ قدم تمام ہو یا اللہ کی گردن کے اوپر، سبحان اللہ، میرا یہ قدم تمام ہو یا اللہ کی گردن کے اوپر ہے، اور سب اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکایا ہوا ہے میرے غوث کے قدم کے آگے، اور یہ اتنا بڑا اعلان فرما رہے ہیں، بڑے اعلان کر رہے ہیں کہ میری گردن اونچی ہے، گردن اونچی ہے اللہ کی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کرتا بھی اتار دیا، کرتا اتار دیا، اور کرتا اتار کر اپنی لنگی، اپنی جو چادر، اپنا جو تہبند ہے وہ سمیٹتے ہوئے جس طرح پہلوان کرتے ہیں بڑی محفل کے اندر، سنیے گا، بڑی محفل کے اندر شیخ عبد الرحمن تفسونجی، آپ مجھ سے کشتی لڑے، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کشتی لڑوں گا، آپ مجھ سے کشتی لڑیں۔ اب آپ بتائیے اتنی بھری محفل کے اندر جہاں پیر بھی بیٹھا ہو اور مرید بھی بیٹھے ہوں، چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں، اور کوئی ایسی بات کر دے تو آج کل کیا ہوگا، اس بندے کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بندے کو، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے جا رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، کبھی سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، پاؤں سے سر تک دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ کو چیلنج دے دیا اتنی بڑی محفل کے اندر، ہزاروں کے مجمع کے اندر، اور آپ اس کو دیکھے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، کیا بات کی؟ اس لیے کہتے ہیں نا، ولی را ولی نی شناست، ولی ہی ولی کے مرتبے کو پہچانتا ہے، ولی ہی ولی کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں تم نہیں سمجھ سکتے، یہ کوئی عام بندہ میرے سامنے نہیں کھڑا ہوا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمت نہ پہنچی، جہاں اللہ کی رحمت نہ پہنچی ہوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن، اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فاقہ کشی کی آپ نے، بڑی ریاضت کی، بڑے مجاہدات کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سال کا روزہ رکھتا تھا، ایک سال خالی پیتا تھا، دوسرے سال پیتا نہیں تھا، کھاتا تھا، اور تیسرے سال ایسے ہی بغیر کھائے پیے گزار دیتا۔ سال کے روزے رکھنے والے، 6 مہینے کا روزہ تو ان کے مرید رکھتے ہیں، یہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی مہمان آیا تو انہوں نے دن میں اس کے سامنے کھانا رکھا، مہمان کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، میں ابھی نہیں کھاؤں گا، ابھی وقت نہیں، کیا مطلب میرا روزہ ہے، افطاری کے وقت کھاؤں گا۔ جب افطاری کا وقت آیا، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھانا رکھا، افطار کیا، انہوں نے افطار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ بھی کھائیے ہمارے ساتھ۔
انہوں نے کہا جب ہمارا وقت آئے گا ہم کھائیں گے. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم کھائیں گے. حضرت آپ کا وقت کب آئے گا؟ فرماتے ہیں میرا وقت 6 مہینے کے بعد آئے گا. 6 مہینے کے بعد 6 مہینہ کا روزہ رکھا ہے میں نے. تو یہ ایسے لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ایسے ہیں تو پیر کیسا ہوگا؟ تو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں شیخ عبد الرحمان تفسون جی آپ اپنا کرتا پہن لیجئے. آپ اپنا کرتا پہن لیں. نہیں پہنوں گا. جلال آیا ہوا ہے. پیر کی بات ہو رہی ہے نا. پیر کے بارے میں ایسے کہہ دیا. میرا پیر تو ایسا ہے جو کہتا ہے میرا جو قدم ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے, اور آپ نے کہا کہ میری گردن اس سے بھی اونچی ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا نہیں پہنوں گا کرتا؟ اب ان کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا گھر تھا جہاں کھڑے ہوئے تھے نا تفسون جی کے اندر, ان کا گھر تھا وہاں سے 12 دن کی مسافت. سنیے گا توجہ سے, وہاں سے 12 دن کی مسافت پر ہے ان کا گھر. انہوں نے جلال کے عالم میں وہ کرتا نہیں پہنا, وہ جو اتار دیا تھا وہ کرتا نہیں پہنا, اور وہیں سے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی. کتنی مسافت ہے؟ 12 دن کی مسافت ہے. 12 دن بندہ چلتے چلتے 12 دن کے بعد وہاں تک پہنچے گا. اتنی مسافت ہے. وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی اے فاطمہ میرا کرتا دے دو. اب انہوں نے آواز تو لگائی, وہاں جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی اللہ کی ولی ہے. جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی اللہ کی ولی ہے, وہ بھی کوئی عام بندی نہیں, وہ بھی اللہ کی ولی ہے. اب یہاں سے انہوں نے آواز لگائی, وہاں انہوں نے سن بھی لی. 12 دن کی مسافت ہے, وہاں انہوں نے سن بھی لی, اور سننے کے بعد وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کرتا دیا, انہوں نے لے لیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کوئی عام مولوی نے نہیں لکھا ہے, کوئی عام مولوی بیان کرنے والا نہیں ہے. امام اہل سنت نے ملفوظات شریف میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. 12 دن کی مسافت, وہاں سے ہاتھ بڑھایا, کرتا دے دیا, انہوں نے لے لیا. اب وہ بھی اللہ کی ولی, کرتا دیا. اتنا بڑا ہاتھ کیسے ہو گیا ہے؟ اتنا بڑا ہاتھ, اتنا لمبا ہاتھ کہ 12 دن کی مسافت تک پہنچ جائے, اور یہ اللہ کے ولی اس کو لے لیں. اور پھر ایک بات یہ کہ آواز لگائی, انہوں نے سن بھی لی. تو وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب لے لیتا ہے تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے. اب بولا, 12 دن کی مسافت تک جا کر آواز پہنچی. 12 دن کی مسافت تک جا کر آواز پہنچی. اور کان ایسے دیتا ہوں, کان تو اس کے ہوتے ہیں, سننے کی طاقت میری ہوتی ہے. 12 دن کی مسافت سے آواز لگائی اور آگے اللہ کی ولیہ نے سن لیا. تو اللہ کے ولی دور سے سنتے بھی ہیں, سنتے ہیں اور حاجت روائی بھی کرتے ہیں. سن بھی لیا, حاجت روائی, حاجت بھی پوری کر دی. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کرتا لے لیا, اس کو پہن لیا. پہننے کے بعد شیخ عبد الرحمان تفسون جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم کس کا مرید ہے, آپ کس کے مرید ہو؟ یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا, اپنے 2 مریدوں کو بلایا, 2 مریدوں کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ بغداد جاؤ اور میرا پیغام لے کر جاؤ, سلام دینا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو, اور ان سے کہنا. اب سنیے گا, بڑی بہترین بات ہے. غوث پاک سے کہنا کہ یا غوث اعظم اے عبد القادر جیلانی, مجھے 12 سال ہو گئے اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے. 12 سال ہو گئے مجھے اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے, اور میں 12 سال سے مقام قرب میں جاتا بھی ہوں اور آتا بھی ہوں. میں 12 سال سے مقام قرب میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں معرفت کے مقام پر, قرب کے مقام پر میں جاتا بھی ہوں اور آتا بھی ہوں. اے غوث اعظم اے عبد القادر جیلانی, میں نے آپ کو کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا, میں نے آپ کو کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا. اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ادھر سے انہوں نے مریدوں کو بھیجا اور ادھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی طور پر پہلے ہی ساری باتوں کا علم ہو گیا.